وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حالات پھر سے کشیدہ ہو گئے ہیں. پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ کی گئی ہے. اس کے مناظر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں, لوگوں کو گھسیٹا بھی کیا ہے. پریزن وینز پھر سے ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے غلام بن چکے ہیں. یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں مناظر میرے پیچھے, یہ پولیس روک رہی ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کو. یہ دیکھیں ذرا کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. سابق امریکی صدر اور ریپبلکنز کے ممکنہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو دھمکی دے دی. ریپبلکنز جوائش اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کے ویزا منسوخ کر دیں گے. امریکہ میں مظاہرین نے کسی کے خون کا ایک قطرہ گرایا تو اس کا 1 گیلن خون بہائیں گے. اجلاس کے دوران ایک اور ریپبلکن امیدوار نیکی ہیلی کا کہنا تھا کہ جنہوں نے آج یوکرین سے آنکھیں چرائی ہیں وہ کل اسرائیل کو بھی نظر انداز کر دیں گے. یونائٹڈ اسٹیٹس, لیکن آئی تھنک یونیپولر ورلڈ بننے کے بعد جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز بین ڈرائیونگ دی ایجنڈا, اور ابھی آپ کہہ لیں کہ ملٹی پلیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا آئی تھنک جو اسلامک ورلڈ ہے اس نے ایگزرٹ ہی نہیں کیا. اگر آپ سپورٹ دیکھیں فلسطین کے مسئلے کی 1948 کی وار سے دیکھیں, اس میں دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں پر پھر وہی جلاؤ گھراؤ ہے. سڑکوں پر آگ لگا کر, ٹائر جلا کر سڑکوں کو بلاک کیا گیا. یہ سب مناظر ایک دفعہ پھر دارالحکومت میں دیکھے جا رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں جماعت اسلامی نے غزہ کے جو نہتے مسلمان ہیں, فلسطینی مسلمان, ان کے حق میں ریلی کا, احتجاج کا اعلان کیا. کل انہوں نے یہ ریلی اور احتجاج نکالنا تھا. آج اس کے انتظامات کیے جا رہے تھے, لوگ وہاں پر تھے, کوئی ساؤنڈ سسٹم وغیرہ, دیگر انتظامات, تو کیمپس وغیرہ تھے. پولیس نے وہ سب اکھاڑ دیے اور سامان بھی ضبط کر لیا. اس کے بعد جماعت اسلامی کے لوگ سڑکوں پر آئے, انہوں نے پھر احتجاج شروع کر دیا, سڑکیں بھی بلاک کی, اور پھر یہ پولیس کی جانب سے یہ شیلنگ والا معاملہ سارا شروع ہو گیا. اب اس کو کس طرح کور کیا جا رہا ہے, جو وہاں پر لوگ ہیں, ویڈیوز بھی اس کی موجود ہیں, جماعت اسلامی کا کیا کہنا ہے, پولیس کا کیا کہنا ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس میں ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے پولیس کی کسٹڈی میں. پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور گرفتاری کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اسلام آباد سے خبر آئی ہے جماعت اسلامی کے رہنما اور انجمن تاجران کے صدر کاشف چودھری کو پولیس حراست میں دل کا دورہ. کاشف چودھری کو پولی کلینک اسپتال کے بعد فوری طور پر الشفا اسپتال منتقل کر دیا گیا. یعنی ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی, اس لیے ان کو پولی کلینک کے بعد الشفا ہاسپٹل منتقل کیا گیا. دل کا دورہ پڑنے سے کاشف چودھری کی طبیعت سخت ناساز ہے. کنارے ہیں یہ دیکھیں, غلامی نامنظور اور شہادت کا, تیری میری آرزو, شہادت شہادت, یہ نعرے لگ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ جماعت اسلامی کے کارکن یہ سڑکوں پر آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ دیکھیں آپ سڑکیں بلاک کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیں, اور پھر شیلنگ اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب لوگ بہت اس پر بات کر رہے ہیں کہ جی غزہ کے لیے بھی نہیں اجازت دی جا رہی, غزہ کے نہتے معصوم مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی اجازت نہیں دی جا رہی ریلی نکالنے کی, تو کیا ہو گیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ اب اس پر پولیس کا موقف یہ ہے کہ جناب دفعہ 144 کا نفاذ ہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے, ریلیوں جلسے جلوس پر پابندی ہے. تو اس کا جواب لوگ ہی دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جب یہاں آئے تو نون لیگ والوں نے بھی اسی طرح جناب ریلیاں نکال دیں, اور وہ تو ہائی کورٹ کے باہر سارا کچھ ہو رہا تھا. اس وقت دفعہ 144 کہاں گئی تھی؟ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ یہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف یعنی پوری سہولت کاری کی گئی, دفعہ 144 نافذ تھی. گیٹ پھلانگے گئے, گیٹ توڑ کر جناب اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر آ کر دھرنا, ایک مختصر ویسے تو دھرنے کا اعلان تھا لیکن وہاں کر احتجاج کیا گیا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ جی ہاں, پاکستان میں نواز شریف کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ دونوں پاکستان کی ریڈ لائن قرار دے دیے گئے ہیں. لیکن یدی ایجنٹ عمران خان ہے. پھر بھی ذرا امیجن کریں کہ اس طرح کے بیانیے بنا کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم قوم کو ایک بار پھر بے وقوف بنا لیں گے اور کوئی نہ کوئی بیانیہ کھڑا ہو جائے گا جس پر ہم الیکشن میں دھاندلی کر کے ایک ٹوٹا پھوٹا سا لنگڑا لولا سیٹ اپ بنا کے عوام کے سامنے مسلط کر دیں گے. یہ اس بار نہیں ہونا.
اسی لیے کوئی بیانیہ نہیں بن پا رہا. دوسری طرف ایک خبر آئی ہے کہ ایک تو تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے, اس کے نیچے ایک ذیلی سیاسی کمیٹی ہے, اور یہ جو ذیلی سیاسی کمیٹی ہے تحریک انصاف کی, اس نے خیر مقدم کیا ہے اس بیان کا جو خورشید شاہ نے دیا ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں جو ہم نے یہ کیا ہے. 56 میں ایک سنائی کیمپین, 67 میں عربوں نے بہت اچھی لڑائی کی ڈسپائٹ ان کو نقصان. 73 میں مصر نے اپنا علاقہ بھی لیا اور اسرائیل کو ہزیمت اٹھانا پڑی, اور اس میں سیریا بھی وار میں تھا. اور ایک سٹیج پہ پہلے جب 67 میں لڑائی, اس میں مصر, شام, عراق اور جارڈن اور فلسطینی مل کے لڑے تھے. تو ایک وہ سٹیج تھی جہاں پہ اتنی یونٹی تھی. لیکن گریجولی پھر یہ آئی تھنک یہ اس میں آپ کہہ لیں ڈینٹ آیا یا کمی آئی. لیکن ویسٹ کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کی وہ پروپورشنٹلی بڑھتی گئی, اور آئی وڈ سے جو عرب ورلڈ کی سپورٹ ہے نیبرنگ وہ کم ہوتی. ایک تو یہ بڑا فیکٹر ہے. پھر آئی تھنک فلسطینیوں نے اگری کیا کہ جی اوسلو ایکارڈ کے تحت ٹھیک ہے, یاسر عرفات کمپرومائز ود اسحاق رابن, اور اسحاق رابن کو پھر مار دیا تھا ایک سونی دہشت گرد نے, جس نے لیٹس سے پیس ایکارڈ کیا تھا, جو اسرائیلی پرائم منسٹر تھے. سو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے ریزسٹنس کا, اسپیشلی غزہ میں جب سے حماس نے ٹیک اوور کیا ہے. ناؤ وی آر انٹو دا فورتھ انتفاضہ, اور آپ کہہ رہے ہیں چوتھی وار ہے. لیکن یہ آئی تھنک بہت زیادہ شدید بھی ہے, اور اس میں اسرائیل نے بھی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ناؤ اٹ از کراس 15,000 ٹنز. اس کا مطلب ہے کہ جو ہیروشیما پہ بام پھینکا گیا اس سے زیادہ آرڈننس ڈلیور ہوا, اور یہ بھی وہ رپورٹس ہیں جو کنفرمڈ ہے. لیکن انڈائریکٹ اگر آپ دیکھیں جس میں گراؤنڈ فورسز کا استعمال ہے, ہیلی کاپٹرز کا, آرٹلری کا, تو اس میں شاید اور زیادہ ہوگا. سو دیٹ از اے کائنڈ آف فائر پار دے ہیو براٹ. لیکن اگر آپ ریزسٹنس دیکھیں آئی تھنک فلسطینیوں کی اور حماس کے جو متحارب گروپ ہیں اسپیشلی حزب اللہ کی, دے ہیو بین آئی تھنک ویری فرم. اور ابھی جو گراؤنڈ آفینسز کی بڑی مکس خبریں آ رہی, سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہا تھا کہ ان کی کیجولٹیز بھی ہوئے ہیں جو گئے ہیں اسرائیلی اور صہیونی جو فورسز ہیں, اور کچھ یہ رپورٹس بھی کہہ رہے ہیں شاید اس میں امریکن مرینز بھی تھے. میں کنفرم نہیں کر سکتا, اور جو اگر امریکہ ڈینائی کر رہا ہے تو موسٹ پروبلی چیزیں 2-3 دن میں سامنے آ جائیں گی. امریکہ نہیں ڈینائی کر سکتا بیکاز اس میں آلریڈی انہوں نے جب انٹرسیپٹ کیے ہیں میزائل جو اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے تھے فرام انصار اللہ, جس کا مطلب دے آر آلریڈی پارٹ آف دی ڈیفینسو میکینزم. ان کے جو بیری بیڑے آئے ہوئے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ویری کلوز ٹو لیٹس سے اسرائیل, تو وہ مورل سپورٹ کے لیے تو نہیں آئی. بیسیکلی دے آر پرووائڈنگ انٹیلیجنس سپورٹ ہوتی ہے, سرویلنس ہوتی ہے, سیٹلائٹ ہے, اور پھر آئی تھنک دے ہیو گیون دیم جو بنکر بسٹنگ امونیشن ہے. سو اس میں یہ آئی تھنک کہنا کہ ہم اس میں شامل نہیں, آئی تھنک دس از ویری ویری انفارچونیٹ. اور وہ ٹوٹل بیک اپ ہے. اس طرح آئی تھنک فرانس نے بھی کویٹ کیا ہے, میں بھی ان کا بھی اسلحہ وہاں پہ آ رہا ہے, ایڈوائزرز بیٹھے ہوئے ان کے. اور ایک طرف آپ کہہ لیں کہ تنہا جو ہے فلسطینی لڑ رہے ہیں. سو آئی تھنک سچویشن ابھی آگے چلے گی, اور گراؤنڈ آفینسو اگر ہوتا ہے تو اس میں میرے خیال میں کافی نقصان ہوگا ان کا بھی. اگر ہم غزہ میں اس وقت صورتحال دیکھیں تو بدترین صورتحال دکھائی دے رہی ہے. غذائی بحران وہاں پر جنم لے چکا ہے. لوگ جو خوراک کا ذخیرہ ہے, جو یو این کی جانب سے خوراک کا ذخیرہ ہے, اس کو لوٹ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس تمام تر صورتحال پر؟ جی ودین تو آئی تھنک بہت بڑا انسانی المیہ آلریڈی جنم لے چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس میں ڈیولپ ہونا. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹل کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور ابھی بھی تھریٹن کر رہے ہیں. آئی تھنک القدس ہاسپٹل ہے جس پہ نتنیاہو نے ڈرامہ کیا کہ شاید نیچے ٹنلنگ نیٹ ورک ہے. اور کل بھی ہم نے بات کی کہ پورا جو اسرائیل ہے اسپیشلی تل ابیب, حیفا وغیرہ بڑے شہر جو ہیں, یہ نیچے پورے انڈر گراؤنڈ ان کے تو اپنے شہر بنے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جی, اور اس کے اندر دے ہیو پارکنگ لاٹس ہیں, پھر ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, انہوں نے سیناگوگز ہیں, اور ڈانسنگ ہال تک ہیں. تو وہ نہیں چاہتے کہ فلسطینی جو ہے ہاتھ سے بھی لیٹ سے کھود کے اگر وہ پروٹیکشن لینا چاہے. تو آئی تھنک دیٹ از. باقی جو انٹرنیشنل آئی تھنک ڈویژن ہو چکی ہے یہ بڑی سگنیفیکینٹ ہے. جس طرح ٹرکی نے بات کی, کل میں دیکھ رہا تھا ان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہوئی. ایک بہت بڑا استنبول میں آئی تھنک احتجاج تھا, اور بڑے آرگنائز طریقے سے, اینڈ دین ہی کمیونیکیٹڈ ویری اسٹرانگلی کہ آگے